بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم. عزیزان ملت، آج ہمارے اور آپ کے اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کی تاریخ. سرکار مخدوم پاک چمنستان زہرا کے مہکتے پھول ہیں اور آپ کا تعلق شاہانہ گھرانے سے ہے اور آپ غوث العالم کے مقام پر فائز ہیں. جیسے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے. اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے، وہ منصب عطا فرماتا ہے جس کے وہ لائق ہوتے ہیں. اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب سب کچھ رب کی عطا سے ملتا ہے. ہم اہل سنت کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخیں مناتے آئے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جب یاد کرتے ہیں اور ان کے اخلاق کو اور ان کے اوصاف کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت پاک تقریباً 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں ہوئی. ایران کے ایک علاقے سمنان میں. سمنان یہ کہاں ہے؟ ایران میں. سرکار مخدوم پاک کے والد محترم حضرت ابراہیم، آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ نے چند بیٹیاں عطا فرمائیں. اس کے بعد 6 سال یا 8 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی. آپ کے والدین بڑے منتظر رہے، چونکہ آپ
شاہانہ گھرانہ تھا آپ کا اور سلطنت آپ کے ماتحت تھی، تو آپ کو سلطنت سنبھالنے کے لیے ایک ہونہار بیٹے کی ضرورت تھی۔ کافی یہ والدین ان کے متفکر رہتے سرکار مخدوم پاک کے۔ ایک دن سمنان کے ایک مجذوب جن کا نام ابراہیم تھا، وہ آپ کے گھر تشریف لائے اور لانے کے بعد مخدوم پاک کی آمد کی بشارت دی، اور آپ نے فرمایا، اس مجذوب نے فرمایا کہ اللہ عز و جل آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس بیٹے سے آپ کے پوری دنیا فیض حاصل کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس بزرگ کی مجذوب کی پیشن گوئی کے بعد میں اللہ عز و جل نے حضرت خدیجہ پاک کے بطن اقدس سے حضرت مخدوم پاک کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضرت مخدوم پاک کی عمر پاک جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کروائی گئی، اور بہت ہی کم عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ تقریباً 17 سال کی عمر میں سرکار مخدوم پاک نے سلطنت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی۔ چونکہ شروع ہی سے آپ کا مزاج جو تھا اور آپ کے خیالات جو تھے اور آپ کی منشا جو تھی وہ فقر کی منشا تھی اور کھانا بدوشی کی منشا تھی کہ ہم فقر اختیار کر کے اپنے نانا کے دین کو پھیلائیں۔ یہ آپ کے شروع سے آپ کی یہی سوچ اور یہی منشا تھی۔ تو چونکہ جب سلطنت کی باگڈور آپ نے سنبھالی تو اس وقت معاملات ایسے بنے کہ کچھ آپ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد زبان سے اعلائے حق کلمت الحق اعلائے حق اور کر کے بھی جہاد کیا، اور جہاد بھی سیف بھی آپ نے کیا، یعنی تلوار سے بھی کفار کے مقابلے میں آپ اترے۔ آپ کی وہ ذات بابرکات ہے۔ ایران میں سمنان میں جب آپ نے سلطنت کی باگڈور سنبھالی تو کچھ کفار و مشرکین سے بھی آپ نے نبض آزمائی، کچھ کفار نے کیا اور وہ پست ہو گئے۔ ایک دن حضرت جناب خضر علیہ السلام آپ کو تربیت دیتے ہیں اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ کو یہاں سلطنت سنبھالنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے ملک ہندوستان کی طرف ہجرت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی اشاعت کرنے کے لیے نکل گئی۔ حضرت مخدوم پاک صبح ہوئی، اپنی والد محترمہ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد اجازت طلب کی، ماں نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ سرکار مخدوم پاک اپنے چند مریدوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ سمنان سے نکلے اور آبادی کے باہر تک وہ لوگ چھوڑنے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد مخدوم پاک وہاں سے اکیلے چلے اور منزل بمنزل سفر کرتے رہے۔ پھر کچھ راستے طے کرنے کے بعد میں مخدوم پاک نے اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا اور پیدل ہی آپ سفر کرتے، جہاں ٹھہر جاتے، جہاں آپ قیام کرتے وہاں خلق خدا کھینچی ہوئی چلی آتی تھی۔ یہ عالم ہوتا تھا۔ جہاں مخدوم پاک قیام کرتے وہاں پر خلق خدا جوک در جوک جو ہے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی۔ سرکار مخدوم پاک، چونکہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام تو ہے نہیں، لیکن چند کرامتیں بیان کرنے کا میرا مقصد ہے آپ کا کہ آپ جہاں ایک عالم دین تھے، ولی کامل تھے، قدوۃ الکبریٰ تھے، غوث العالم تھے، جہانگیر تھے اور ساتھ میں جہانگیر بھی تھے، جہانگیر بھی تھے اور ساتھ میں جہانگیر بھی تھے، اور اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اگر پتھر کو حکم دے دیتے تو پتھر بھی کلمہ آپ کے نانا کا پڑھنا شروع کر دیتا۔ سرکار مخدوم پاک جون پور سے بنارس کے بیچ نہیں، جون پور سے سفر کر کے بنارس پہنچتے، اور جب بنارس پہنچے تو آپ کا خیمہ ایسی جگہ لگایا گیا کہ خیمہ کے بغل میں
कुफ्फार व मुशरिकीन का इबादत खाना था। उनके बुत वहाँ नजर थे, कुफ्फार था उस वक्त, वो उनकी इबादत किया करते थे। लेकिन मखदूम पाक की शान जलालत का आलम ये था कि जब आप निकलते थे ना तो कुफ्फार व मुशरिकीन भी आपके चेहरे की ज़ियारत करके अपने बंजर दिल को जो है ना तस्कीन हासिल किया करते हैं। एक दिन सरकार मखदूम पाक का गुजर हुआ और देखे कि बुतखाने में कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मखदूम पाक ने एक मूर्ति को उठाया, मखदूम पाक ने मूर्ति को उठाया। उठाने के बाद में जो उनके पुजारी थे उन लोगों से मखदूम पाक ने मुखातब होकर के कहा कि अगर तुम कहो इनसे तो मैं अपने नबी का कलमा इससे पढ़वा लूँ। सरकार मखदूम पाक का इतना कहना था कि वो लोग इस पे राज़ी बरेज़ा हो गए और मखदूम पाक उस बुत की तरफ, ये जो पत्थर का बना हुआ था तराशा, उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और आप फरमाते हैं कि आज तू मेरे आका की, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत की गवाही तू बबागे दुहल देगा और तेरे जितने पुजारी सब सुनेंगे। तारीख़ बनारस गवाह है कि जब बनारस में आपका क़याम हुआ था वो पत्थर हजरत मखदूम पाक के हाथ में है और जैसे ही आपने उस पत्थर को हुक्म दिया उसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा शुरू कर दिया। अब पता ये चला इससे कि अगर गया गुजरा पत्थर जिसको जहन्नम का ईंधन बनना था, अगर वो पत्थर भी मखदूम पाक के हाथ में आ जाए तो अल्लाह अपने महबूब बंदे मखदूम पाक की बरकत से उसे भी बाबरकत बना देगा। बात समझ में आई मेरे अजीजों? जब मखदूम पाक का फैज़ान उस तराशे हुए बुत पे अगर आपकी नजर इनायत पड़ी तो उसने कलमा पढ़ लिया। अगर इंसान पाक दिल के साथ गया होगा तो आपकी इनायतों की बारिश उस पर किस कदर हुई होगी। सरकार मखदूम पाक के दस्त हक परस्त पर ला तादाद बेशुमार कुफ्फार व मुशरिकीन ने जो है इस्लाम कबूल किया। सरकार मखदूम पाक की करामतें इस कदर हैं कि आप जागीर भी हैं, यानी जान खींच लेने वाले, और जान अल्लाह के हुक्म से बख्श देने वाले भी। अल्लाह ने खुद तसर्रुफ अता फरमाया। दमिश्क में आप जलवागर थे, दमिश्क, तो एक खातून की गोद में बच्चा था और वो बच्चा लेकर के रोती हुई आई सरकार मखदूम पाक की बारगाह और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। कहा आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को ज़िंदगी अता फरमाए। सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं कि ये काम तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा के सिपुर्द किया है, ये काम मैं कैसे कर सकता। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में वो मस्जिद हो गई और इस कदर बेकरारी के आलम में वो तड़प रही थी कि मखदूम पाक बेचैन हो गए। उसने कहा, ए अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ए मखदूम अशरफ जहांगीर, माना कि ये ज़िम्मेदारी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत ईसा पैगंबर को दिया है, लेकिन आप भी तो हज़रत ईसा पैगंबर के मज़हर हो। सुभान अल्लाह। आप ईसा पैगंबर के मज़हर हो और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने रब की बारगाह में मेरे बच्चे की जहाँ वापसी की इल्तिजा करोगे तो आपका रब उसे इनकार नहीं फरमाएगा। दमिश्क के अंदर सरकार मखदूम पाक ने अल्लाह का हुक्म लेकर के उस बच्चे को, अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे को हुक्म दिया कि बच्चा खड़ा हो जा। वो बच्चा खड़ा हो गया और अपने पाँव के बल चलने लगा। दमिश्क के लोगों ने अपने माथे की नज़रों से जब ये करामत आपकी देखी तो जोग दर जोग आपकी तरफ आने लगे। आपने अपने मुसाहिबों से, अपने मुरीदों से कहा, अब बोरी बिस्तर बांधो, अब ये दमिश्क वाले यहाँ रहने नहीं देंगे, दमिश्क वाले यहाँ रहने नहीं देंगे। सरकार मखदूम पाक वहाँ से हिजरत करके रूम चले जाते। कहाँ चले जाते? रूम में आपने क़याम किया। रूम में पीर अली बैग एक लश्कर था, एक मुहिम से मुहिम सर करके वो आया
اور اس کے لشکر میں ایک بزرگ بوڑھے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس قدر تصرف عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. میں سرکار مخدوم پاک کی کرامت بیان کر رہا ہوں. تو وہ بزرگ جو تھے پیر علی بیگ کے لشکر کے، وہ گھاس بیچا کرتے تھے. کیا بیچا کرتے تھے؟ گھاس کاٹ کر کے بیچا کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ بیچتے ہیں جانوروں کو، لوگ خریدتے ہیں. حج کا زمانہ تھا اور یوم عرفہ تھا. وہ بزرگ گھاس بیچ کر کے آئے، بڑی حسرت کے ساتھ کہا آج یوم عرفہ ہے. بڑی حسرت کے ساتھ آج یوم عرفہ ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی اس میں اتنی وسعت دے دیتا ہماری دولت میں کہ ہم بھی جو ہے کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے چلا جاتا. سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں کیا حج پہ جانا چاہتے ہو؟ یوم عرفہ کی بات ہے. سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کیا تم حج پہ جانا چاہتے ہو؟ کہا سرکار کیوں نہیں جانا چاہتا. مخدوم پاک نے فرمایا ادھر قریب آؤ. وہ قریب آئے. مخدوم پاک نے کہا گردن نیچی کرو. گردن نیچی کیا. مخدوم پاک نے اپنا دست ولایت اس بوڑھے بزرگ کے سر پہ رکھا. کہا جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو اپنے وطن سے شان کعبہ میں موجود تھا اور 3 دن تک وہاں تھا. کتنے؟ 3 دن تک. لطائف اشرفی کے اندر یہ کرامت موجود ہے. 3 دن تک وہاں پر وہ رہے. اور جب یہ خیال آیا کہ آ تو گیا اب جاؤں گا کیسے، یہ خیال آنا تھا کہ وہ کہتے میری نظروں کے سامنے مخدوم پاک جلوہ گر ہیں. اور کہا کیا بات ہے؟ کہا سرکار جیسے بھیجے ہو ویسے ہی وطن بھی پہنچا دو. پھر مخدوم پاک نے کہا گردن نیچی کرو. گردن نیچی کیا اور مخدوم پاک نے اپنے ہاتھ رکھا اور کہا جا. اور جب گردن اٹھایا تو دیکھا اپنے وطن میں موجود. کیا شان ہے مخدوم پاک کی. اور جو مخدوم پاک کے دامن سے وابستہ ہیں وہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھیں، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. سرکار مخدوم پاک کچھوچا مقدسہ جب آئے تو یہاں پر بھی کچھ منچلے لوگ تھے. کہتے نہیں اگر بجلی کے تار سے ٹکراؤ گے تو جان جانے کا خطرہ نہیں، یقینی ہے. سمجھ گئے؟ اور ولی سے ٹکراؤ گے تو جان سے بھی جاؤ گے، ایمان سے بھی جاؤ گے. ولی سے ٹکراؤ گے تو جان سے بھی جاؤ گے، ایمان سے بھی جاؤ گے. سرکار مخدوم پاک کے پاس چند منزلیں آئے آپ کا معاذ اللہ مذاق بنانے کے لیے. ایک شخص کو چارپائی پہ لٹایا، کفن وکن پہنا کے. 4 لوگ کندھا لگا کے آئے، رکھ دیے، بولے حضور نماز جنازہ پڑھا. ان کا منشا یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جب مخدوم پاک نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور 4 تکبیریں ہوتی ہیں تو 2-3 تکبیریں جب کہیں گے یا 4 ہو جائیں گی تو اٹھ کے بیٹھ جانا. تو ہم لوگ کیا ہے معاذ اللہ مذاق بنا لیں گے. وہ جیسے ہی آئے رکھے اور آپ کی بارگاہ میں گئے، بولے سرکار نماز پڑھانی ہے. سرکار مخدوم پاک نے ایک نظر جیسے ہی چارپائی کی طرف دوڑائی اور جب پلکی نظر ان لوگوں کی طرف تو جلال بھلی نظروں سے دیکھا. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور جنازہ پڑھانا. آپ نے فرمایا پڑھا دوں؟ سننا غور سے. آپ نے کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجیے. کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجیے. کہا سوچ لو پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے. سرکار مخدوم پاک اٹھے اور جیسے جلال بھرے الفاظ تھے مخدوم پاک کے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، دوسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر اللہ اکبر. ادھر ان لوگوں کا، منچلوں کا، بے وقوفوں کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی 4 تکبیریں ہو جائیں گی تم اٹھ کر کے بیٹھ جانا تو ہم سب ہنسی اڑائیں گے. معاذ اللہ 4 تکبیریں ہو گئی
مخدوم پاک نے دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیر دیا، کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو۔ آئے وہ قدموں میں گر گئے، رونے لگے، بولے سرکار ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ بولے کچھ نہیں ہونے والا۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے میں نے تم سے پہلے اسی وجہ سے پوچھا تھا کہ پڑھا دوں تم نے کہا پڑھا دوں۔ یہ شان سرکار مخدوم پاک کی ہے۔ جاگیر اگر آپ نے کسی پہ نگاہ جلال ڈال دیا تو بحکم الہی اس کی جان کھینچ لی۔ یہ شان ہے مخدوم پاک کی۔ سرکار مخدوم پاک کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے مہکتے ہوئے پھول ہیں، آپ نے کچھوچا مقدسہ جب پہنچے تو خلفائے راشدین کی شان میں ایک کتاب لکھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے آپ نے کتاب لکھی۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا وہ آیا تو آپ نے بہت سرح و بست کے ساتھ لکھا، بہت کئی پیج میں لکھا مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ کتاب شائع ہوئی تو کچھ اس طریقے کے جو مولوی تھے انہوں نے کہا کہ یعنی رفض کا الزام لگانے لگے کہ مخدوم پاک تو معاذ اللہ رافضی ہیں، اس طریقے سے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ صاحب کی جو ہے دیکھو حضرت علی کی کس طریقے سے تعریفات کی۔ دیکھو میں ایک چیز بتا دوں، مقام علی المرتضیٰ تو بلند خود آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور بلا شک بلا شبہ حضرت علی المرتضیٰ کی صحابیت اور آپ کے استقامت فی الدین اور راہ خدا میں خیرات، یہ سارا ذکر آپ کا سب کچھ قرآن کے حوالے سے ہے۔ آپ کی مدح سرائی خود قرآن نے کی ہے، اور ہم جیسے حقیر فقیر کو اس میں مقام و مرتبہ بانٹنے کا، کم زیادہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد پیمبر ہیں، شیر خدا داماد پیمبر ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے تعلق سے مخدوم پاک سے مناظرہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مناظرہ کرو۔ کون سا دن ہوگا مناظرہ؟ بولے جمعہ کا دن۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ سرکار ایسی ایسی بات ہے، تو مخدوم پاک نے کہا ٹھیک ہے بھائی آنے دو جمعہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آنے دو جمعہ۔ اب جب جمعہ کا دن آیا نا، اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ اپنے گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، سبوں نے ظہر اپنے گھر میں پڑھی۔ پھر کیا کہا ان لوگوں نے؟ آنے والے جمعہ میں۔ دوسرا جمعہ آیا، دوسرا جمعہ بھی بارش، موسلا دھار بارش، لوگوں نے ظہر اپنے گھر میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا جمعہ آیا، تیسرے جمعہ بھی بارش۔ تو جو کچھ سمجھدار لوگ تھے وہ گئے، جو مناظرہ کرنے کے لیے بول رہے تھے، ان سے بولے کہ توبہ کرو اور یہ مناظرے کا ارادہ ترک کرو، ورنہ قیامت تک جمعہ پڑھنے سے محروم کر دیے جاؤ گے، جمعہ پڑھنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے دل سے توبہ کی، سرکار کی بارگاہ میں گئے، معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد جو جمعہ آیا خوشگوار موسم ہوا، اچھے سے لوگ جا کر کے اپنے اپنے گھروں سے مسجد میں جا کے نماز جمعہ۔ یہ شان ہے مخدوم پاک کی۔ تو جب مخدوم پاک ہند کے لیے چلے اور سلاؤ پہنچے تو سلاؤ میں آپ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمۃ والرضوان۔
مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ کام کرو، تم جلدی کرو اور بہار کی طرف جاؤ، وہاں پر ایک بزرگ تمہارے منتظر، اور وہ بزرگ جو تھے شیخ یحییٰ منیری علیہ الرحمہ تھے، اور شیخ یحییٰ منیری نے اپنے مریدوں کو وصیت کیا تھا کہ ایک صحیح النسب سید تشریف لائیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ نے فرمایا جلدی کرو، جلدی جاؤ، اور اے فرزند کہیں دیر مت کرنا، کہیں زیادہ رکنا مت، سفر مسلسل کرتے رہنا۔ مخدوم پاک وہاں سے نکلے اور سفر کرتے کرتے جب پہنچے تو چونکہ شیخ یحییٰ منیری کی جو وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ ایک صحیح النسب آل رسول پڑھائے گا، سرکار مخدوم پاک پہنچے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی کلاه شریف تھی، ٹوپی، پہلے ہی آپ نے وصیت کر دی تھی کہ یہ ان کو بطور تبرک میں دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن بعد میں ہوا یوں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، ہاں، تو آپ کے مزار پاک کے اوپر وہ رکھ دی گئی، شیخ یحییٰ منیری کی مزار پہ وہ کلاه نہیں، وہ کلاه منگائی گئی، وہ کلاه لے کر کے آؤ، تو کلاه لے کر کے آؤ، تو جو خلیفہ لوگ اور تھے نا، تھوڑی ان کے نیت میں کیا ہے، فتور آ گیا۔ فتور بھائی مانا کہ یہ کلاه جو ہے ہمارے پیر و مرشد کی ہے، لہذا ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے۔ تو وہ کلاه جو ہے یحییٰ منیری علیہ الرحمہ لطائف اشرفی اور دیگر کتب میں ہے کہ آپ کا دست ولایت قبر سے باہر آیا تھا، اور شیخ یحییٰ منیری کا جب دست ولایت باہر آیا تو کوئی کچھ سمجھ میں نہیں پایا کہ کیا بات ہے، تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ حضرت کی کوئی کلاه ہے، کوئی ٹوپی ہے جو آپ طلب فرما رہے ہیں۔ پھر وہ ٹوپی لائی گئی اور اس ٹوپی کو آپ کے مزار اقدس کے اوپر رکھا گیا، تمام نے اٹھایا، کسی سے وہ ٹوپی نہ اٹھی، اور جس سے اٹھی وہ مخدوم پاک تھے۔ جب مخدوم پاک نے اس ٹوپی کو اٹھا لیا تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ یہ میری ٹوپی صحیح النسب سید سرکار سیدنا مخدوم پاک کے سپرد کی جائے۔ پھر وہاں سے آپ چلے۔ ایک ہوتا ہے کہ مرید، ایک پیر کا ایک مرید ہوتا ہے، اور بعض پیر کے جو ہے نا مرید ہی نہیں، کوئی مراد بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مراد ہوتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا علاء الحق والدین گنج نبات آپ کے پیر و مرشد ہیں، پنڈوا شریف ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ مخدوم پاک کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا پیر و مرشد آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! سرکار مخدوم پاک صرف علاء الحق والدین گنج نبات علیہ الرحمہ کے مرید نہیں بلکہ مراد کامل تھے۔ اور ادھر سے جب شیخ یحییٰ منیری کے جنازے سے آپ فارغ ہو کر کے چلے تو ادھر پیر کی بصیرت کا عالم اور پیر کے انشراح صدر کا عالم یہ تھا، پیر کی نگاہ کمال کا عالم یہ تھا کہ میرا مرید نکل چکا ہے میری طرف، اور ادھر سے مرید نکل رہا ہے، ادھر سے پیر جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے گھر سے باہر، خانقاہ سے باہر، اپنے پیر اپنے مرید کے استقبال کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ سرکار سیدنا علاء الحق والدین گنج نبات علیہ رحمت و رضوان جب سرکار مخدوم پاک پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پنڈوا شریف میں کہ باہر ہی آپ کے خانقاہ کے باہر آبادی میں سرکار علاء الحق والدین گنج نبات علیہ الرحمہ جلوہ گر ہیں، اپنے چند مسافر کے ساتھ۔ سرکار مخدوم پاک آپ کے قدموں میں گر گئے، آپ نے
جیسے قدموں میں گرے سرکار علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ نے آپ کے دونوں بازوئے ولایت کو پکڑا اور اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اپنی پالکی میں بٹھایا اور پھر اپنی خانقاہ میں لے کر آئے۔ سرکار سیدنا علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ نے اپنا خرقہ عطا فرمایا اور پھر خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد چند روز تک اپنے حجرے میں تنہا آپ کو رکھ کر کے علم طریقت و شریعت اور سلسلہ چشتیہ اور نظامیہ کے جو بھی فیوض و برکات تھے علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان نے سرکار مخدوم پاک کو عطا فرما دیے۔ میرے بھائیوں، آج تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ صاحب پیر اور مرید کا عجیب رشتہ ہے۔ پیر یاد رکھو، جس کو بھی تم پیر بناؤ باشرہ ہو، کیا ہو؟ باشرہ ہو، متبع سنت ہو، سنت کا گلا گھونٹنے والا نہ ہو، کامل شریعت کا متبع ہو، اسے اپنا پیر بناؤ۔ اور جب پیر بناؤ تو صرف یہ نہیں کہ پیر صاحب دعا کر دو ہماری دکان چل جائے، پیر صاحب دعا کر دو ہمارا کاروبار چل جائے، صرف پیر کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا، یہ اولیاء اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نا، کل برود حشر یہ دولہا بنا کے بلائے جائیں گے، دولہا بنا کے بلائے جائیں گے۔ اور کوئی بھی دولہا بغیر باراتی نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو دولہا بنا کر کے بلاؤں گا، تو ظاہر سی بات اس کے باراتی ہوں گے۔ تو میدان حشر میں غوث اعظم دولہا ہوں گے، قادری باراتی ہوں گے، غریب نواز دولہا ہوں گے، چشتی باراتی ہوں گے، سہرورد دولہا ہوں گے، سہروردی باراتی ہوں گے، نقش بند دولہا ہوں گے، نقش بندی باراتی ہوں گے، اشرف جہانگیر دولہا ہوں گے، اشرفی باراتی ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دامن اقدس سے اسی وجہ سے وابستہ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارا مرشد ہماری بخشش کروائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دولہا کے ساتھ جو باراتی ہوتے ہیں تو دولہے کی جیسے خاطر تواضع کی جاتی ہے، ویسے باراتی کی بھی باراتی کی خاطر تواضع دولہے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو دولہا ہی نہ ہو کون کرے گا خاطر تواضع؟ یہ اولیاء جو ہے نا، اولیاء جیسے کہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اللہ انہیں جو ہے نور کے لباس پہنائے گا اور پھر ان کو جو ہے فَيُجْلِسُهُ عَلَيْهَا نور کا ممبر لگائے گا اور اس ممبر پہ پھر انہیں بٹھائے گا۔ تو یہ اولیاء اس مقام پر فائز ہیں اور انہی مبارک گروہ میں سرکار مخدوم پاک کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، آپ کا سلسلہ طریقت چشتیہ اور نظامیہ معلوم؟ چشتیہ رنگ بھی آپ میں ہے اور نظامیہ رنگ بھی آپ میں ہے، اور آپ اشرف تو ہے ہی ہیں۔ تو آپ پر آ کر کے 3 سلسلے جو ہے مل جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ سرکار مخدوم پاک کا درے والا کل بھی فیض کا دریا تھا اور آج بھی فیض کا دریا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں بھلے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جیسے بھی ہوں، بہرحال آپ کے شہدائی آپ یاد منا رہے ہیں اور صبح قیامت تک مناتے رہے۔ اشرفا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی رہیں، لیکن ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارے اشرف کی نظر ہم سب اشرفیوں پہ رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو کبھی فراموش نہ کیا کرو۔ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلے آپ چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ بھلے مناؤ، لیکن آج مخدوم پاک دور سے پاک ہے اور ہم سب
التجا کریں گے سرکار کے واسطے سے، اور سرکار اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اور نانا جان رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے یہ کہ ہم سب وہ محمدیہ جامع مسجد نا، محمدیہ جامع مسجد میں چند عاشقان اولیاء بیٹھ کر کے سرکار مخدوم پاک کا ذکر کر رہے تھے، اور ہمارا یہ بھی وجدان ہے سرکار مخدوم پاک ہمارے اور آپ کے ذکر کو اور بیٹھنے کو سماعت بھی کر رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ لطائف شریفی کے اندر خود سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں اولیاء زندہ، اولیاء زندہ، اور جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں وہ بھی زندہ، اور جو اولیاء کو زندہ نہیں مانتے مخدوم پاک فرماتے لطائف شریفی میں مردہ وہ ہے، مردہ وہ ہیں جو مخدوم پاک جو اولیاء کو مردہ مانتے، اولیاء الحمدللہ زندہ ہیں، اور اللہ نے انہیں تصرف دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں پہ نظر کرم کرتے رہے، لہذا جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں، سچے اور حق شریعت کے متبع جتنے بھی سلاسل حقہ کے مشائخ ہیں اور پابند شریعت ہیں، آپ کسی میں بھی بیعت ہو جاؤ، اور بیعت ہو جاؤ تو صرف اس ارادے سے نہیں کہ ہمیں دنیا حاصل ہو، بلکہ اس ارادے سے کہ یہ مجھے کل آخرت میں آئے۔ میرے بھائیوں، پیر واقعی جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اپنے پیر و مرشد کی بات، ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی الشام آقائی مولائی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان، جس دن آپ کا وصال ہوا، زندہ کرامت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جس دن آپ کا وصال ہوا وہ دن تھا جمعہ کا۔ کون تھا دن؟ جمعہ کا۔ دراصل میں راجستھان میں جہاں امامت کرتا تھا تو کسی میری جائز بات کو لے کر کے شہر کے کچھ وکیلوں نے میرے خلاف نوٹس جاری کیا، 3 پیج کی نوٹس، اور پھر دھمکیاں بھی آتی رہی کہ کورٹ میں پیشی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بدھ کا دن تھا، مصلی پہ میں بیٹھا تھا، مغرب کا وقت، نماز پڑھا کے میں بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے پیر و مرشد کو دل خوب یاد کیا۔ میں نے کہا سرکار آپ میری مدد فرمائیں، اور میں بڑی مصیبت میں گر گیا، میں آپ کو اپنے پیر کی زندہ کرامت بیان کر رہا ہوں، میں بڑی مصیبت میں گر گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد کیا، اوپر گیا، ایک صاحب کا فون آتا ہے، وکلا حضرات آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، وکلا صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک، اچھی بات ہے، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جمعرات کو صلح ہوئی، جمعرات کو صلح ہوئی، صلح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں ہم نماز پہ بیٹھے، جمعہ کا دن آیا، تو جمعہ پڑھا کر کے یا جمعہ ہی کو یہ سال ہوا تھا نا، دن جمعہ تھا، وہ عصر کی نماز تھی یا مغرب کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی۔ جب اوپر پہنچا میں تو سوشل میڈیا پہ میسیجز کا ایسا دور تھا کہ وہ ابھی ویسا منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ایک بیک کیا ہے کہ اسکرین پر آیا حضور تاج الشریعہ۔ تو کیا ہے کہ تقریباً ہفتہ بھر پہلے میرے ایک مخلص دوست سے جامعۃ الرضا میں بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت کی طبیعت عالی ہے، لیکن اب تھوڑا جو ہے طبیعت سدھری ہوئی ہے۔ جب اتنا آیا تو کلیجہ پھٹ گیا، اور جب ہم نے دیکھا تو یہ ہوا کہ حضور تاج الشریعہ وصال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں جو ہے سامن بھاتا کا چہرہ اتنا حسین ہے تو مدینہ کے محمد الرسول اللہ کتنے حسین ہوں گے۔
وہ کتنے چمکدار ہوں گے، اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ استقامت فی الدین کے پیکر تھے وہ، اور اس قدر جلالت علمی آپ میں جلوہ گر تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو اپنے ہیں، غیروں نے میرے سامنے یہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندہ کرامت تھی، اور واقعی جو ہے میرا پیر ہمیشہ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے ہو، لیکن اس طریقے سے جب میں پریشانی میں گھیرا تو اتنا ضرور استغاثہ پیش کر اب میری مدد فرمائے۔ واقعی میری مدد ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی ٹائم پر کسی نے مجھے بروبر یاد نہیں، اسی بومبے میں میرے کسی ملنے والے عالم دین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا حضرت فتنے اب سر اٹھائیں گے، یہ آپ کا جملہ تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو فرمایا کہ فتنے اب سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد سے مجھے بتاؤ اے ہندوستانیوں، کون ایسا فتنہ ہے جو وصال تاج الشریعہ کے بعد اٹھا لو؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں عالم کی موت عالم کی موت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو منور فرمائے، اور آپ کے وسیلے سے، سرکار مخدوم پاک کے وسیلے سے ہندوستان کے تمام سنیوں کو، مسلمانوں کو اللہ اس آزمائش سے آزادی عطا فرمائے۔ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ حضور تاج الشریعہ اور تمام مشائخ قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، اشرفیہ کے وسیلے سے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اس آزمائش سے ہم سب کو اللہ چھٹکارا عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔